رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اپنے اندر بے بہا رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند منبر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگو، خدا کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کا ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادات، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ مہینہ نہایت شان و شوکت والا ہے۔ اس مہینے کی حرمت و عظمت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ماہ رمضان کو اپنی ایک دعا میں اسے شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے اسی مہینے سے منسلک بلکہ اس مہینے کے چاند سے منسلک ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی سورتوں کے حوالے سے ہے، جن کو رمضان کا چاند دیکھنے پر آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ پر دولت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس قرآنی وظیفے کی جس کو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر کرنا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو اس مجرب وظیفے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے چند فضائل پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزے دار کی نیند عبادت اور اس کی خاموش تسبیح اور اس کا عمل قبول شدہ ہے، اس کی دعا مستجاب ہوگی اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ خصوصیات سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے آپ کو رمضان کی چند خصوصیات بتاتے ہیں جو اس عظیم ماہ کو دیگر تمام مہینوں سے افضل بناتی ہیں۔ رمضان کریم ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ تورات، انجیل اور زبور رمضان میں نازل ہوئیں، جبکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ صحیفہ ابراہیم یکم رمضان کو نازل ہوا۔ دوستو، رمضان کریم وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اس ماہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ ہاں، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ تم روزوں کی تکمیل کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بزرگی بیان کرو، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ دوستو، اسی طرح رمضان المبارک کی ایک اور فضیلت طاق راتیں ہیں۔ آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ رمضان میں ہے، سو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں طاق راتوں میں ہے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی
ठहर जाने और खुद को रोक लेने के हैं। इस्लामी इस्तिलाह में एतकाफ रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत की गर्ज से मस्जिद में ठहरे रहने को कहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही एक और हदीस मरवी है कि हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक दिन एतकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके और उसके दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देता है। हर खंदक मशरिक से मगरिब के दरमियानी फासले से ज्यादा लंबी है। दोस्तों, रोजा एक ऐसी इबादत है जो दिखावे या नुमाइश के लिए नहीं की जा सकती। चुनाचे ये खालिस इबादत होती है, लिहाजा इसका अजर सवाब भी ज्यादा है। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रोजा खुदा और इंसान के दरमियान एक ऐसी इबादत है जिससे खुदा के सिवा कोई आगाह नहीं होता, लिहाजा खुदा के अलावा कोई और इसका अजर अदा नहीं कर सकता। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी मुनाजात के दौरान बारगाह खुदाबंदी में सवाल किया, खुदाया तेरी निगाह में क्या कोई और भी मेरी तरह मोहतरम और मुकर्रम है? जवाब मिला, आत्मियत के आखिरी जमानों में मेरे कुछ बंदे होंगे जिन्हें मैं माह रमजान के रोजों की वजह से ये एहतराम अता करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये हैं वो चंद खुसूसियात जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माह मुबारक को फजीलत अता की है। अब हम आपको वो वजीफा बताते हैं जिसको आपने माह रमजान का चांद देखने पर करना है। दोस्तों, ये वजीफा निहायत ही आसान लेकिन मुजर्रिब है। इसका तरीका कुछ इस तरह से है, जब आपको कंफर्म हो जाए कि रमजान का चांद नजर आ गया है या आप खुद चांद को देख लें, तो फिर आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 21 मर्तबा सूरह कद्र और 3 मर्तबा सूरह फातिहा की तिलावत करनी है और आखिर में एक बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इस वजीफे को मुकम्मल करने के बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर अपनी वो हाजत रखनी है, यानी अपने रिस्क में बरकत के हवाले से जिसके लिए आपने ये वजीफा किया है, और उस हाजत के लिए आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रो रो कर अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह आप इस वजीफे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको रिस्क की फरावानी और बेबहा दौलत नसीब फरमाएगा। एक और बात यह है कि इस वजीफे के लिए जरूरी नहीं कि खुद चांद देखना ही है, यानी आपने चांद को देखा तो नहीं लेकिन ये खबर कंफर्म हो गई है कि चांद नजर आ गया है, तो भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह होगा कि आप खुद चांद को देख लें, क्योंकि शाबान और रमजान का चांद देखना भी एक मुस्तकिल सुन्नत है। इस वजीफे से खुद भी इस्तिफादा करें और अपने चाहने वालों को भी इसके हवाले से जरूर बताएं, क्योंकि नेकी की बात को फैलाना भी सदका है।